السلام علیکم ناظرین، سالوں سے ایک خواب اس کی آنکھوں میں پل رہا تھا، وہ خواب جو ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے، حرم شریف کی حاضری، مکہ اور مدینہ کی زیارت اور سب سے بڑھ کر حج کا سفر۔ لیکن اس کے حالات، اس کی زندگی کی الجھنیں اور وہ سارے حالات جو عام انسان کو توڑ دیتے ہیں، اسے بس اللہ کے اور قریب لے جا رہے تھے۔ نام تھا عامر مہندی الغدافی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کسی حکومت کا وارث نہیں تھا، بلکہ خود کو اللہ کے حکم کے سامنے ایک تنکے کی طرح محسوس کرتا تھا۔ اس کا تعلق لیبیا کے ایک سادھارن سے علاقے سے تھا۔ بچپن سے ہی اس کے اندر دینی رجحان تھا، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ دنیا کے بازاروں میں بھٹکتا رہے، لیکن وہ دل سے ہمیشہ خدا کو پکارتا رہا، اور یہ پکار ایک دن ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں انسان کا صبر بھی حیران رہ جائے۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب ٹی وی پر مکہ کا منظر دیکھا۔ لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں طواف کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے۔ اس نے سجدے میں گر کر بس ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، میرے جیسے گناہگار کو بھی اپنی رحمت سے نواز دے۔ وہ روز تسبیح پڑھتا، روز دعا کرتا، مگر جیب خالی تھی، اور دنیا کی نظر میں وہ بس ایک عام انسان تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہے۔ ایک رات ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ دکھا جو کہہ رہا تھا، عامر سفر شروع کر، راستہ خود آسان ہو جائے گا۔ اس نے صبح اٹھ کر اس خواب کو غور سے یاد کیا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر دل میں عجیب سکون تھا۔ اگلے ہی دن اسے اپنے پرانے دوست سے کال آئی جو سالوں پہلے سعودی چلا گیا تھا۔ اس نے کہا، بھائی تیرا نام میرے دل میں آیا اور میں نے سوچ لیا ہے اس بار تجھے حج کرانا ہے، خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ عامر کو یقین نہیں ہوا، وہ رو پڑا۔ اللہ نے اس کی سن لی۔ سفر شروع ہوا۔ ایئرپورٹ پر جب اس نے پہلی بار احرام پہنا تو روح کانپ اٹھی۔ مکہ کی زمین پر پہلا قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے زمین نے اسے پہچان لیا ہو۔ کعبہ کی طرف جب نظر اٹھی تو دل تھم گیا، آنکھیں چھلک اٹھی اور زبان خاموش ہو گئی۔ طواف کے دوران جب اس نے پہلا چکر پورا کیا تو دل میں گناہوں کی تصویریں گھومنے لگیں۔ دوسرا چکر، پھر تیسرا، اور ہر چکر میں ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ اتر رہا ہو۔ سعی اور جمرات کے دوران وہ سوچتا رہا کہ انسان جب سچی دل سے بلائے تو خدا کیسے منع کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات تب ہوئی جب مینا کی رات میں وہ اپنے ٹینٹ میں تھا۔ تیز آندھی آئی، لوگ ڈرنے لگے، ٹینٹ اڑنے لگا، مگر عامر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، اور اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی آ گئی تھی۔ پاس بیٹھا ایک بوڑھا حاجی بولا، بیٹا تو کون ہے؟ تیرے چہرے پر میں نے اس نور کو دیکھا ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ عامر مسکرا دیا اور بس کہا، میں تو گنہگار ہوں، اللہ کا مہمان ہوں۔ اس رات اس کے ساتھیوں نے ایک کرشمہ دیکھا۔ ہوا تھم گئی اور ایک روحانی ٹھنڈک سی پھیل گئی۔ کسی نے بعد میں بتایا کہ اسی وقت پاس کے علاقے میں ایک عورت کا بچہ گم گیا تھا، اور عامر نے اسے ایسے ڈھونڈ نکالا جیسے کسی نے اندر سے اسے راستہ بتایا ہو۔ حج کے سفر میں ہر موڑ پر بس ایک بات دہراتا رہا، یا اللہ مجھے بدل دے، میری زندگی کو تیری راہ میں لگا دے۔ اور لگتا ہے اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو روضۂ اقدس کے سامنے کھڑا ہو کر بس پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ایک ٹوٹا ہوا بندہ، مجھے اپنا بنا لو۔ اور اس رات اسے ایک اور خواب آیا۔ ایک سفید چادر میں کوئی پاک شخصیت اسے گلے لگا رہی تھی۔ واپس لوٹتے وقت اس کے ساتھ ایک جادو جیسا واقعہ ہوا۔ جہاز میں ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا، سب گھبرا گئے۔ عامر دوڑ کر گیا اور اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ کچھ ہی منٹوں میں اس آدمی نے آنکھیں کھولی اور ڈاکٹر نے کہا، یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے۔ آج بھی عامر مہندی الغدافی کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر جس نے بھی اس کا حج کا سفر دیکھا وہ جانتا ہے کہ جب خدا بلاتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ حج صرف ایک فرض نہیں، ایک انقلاب ہوتا ہے دلوں میں، اور عامر کی کہانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔